ایجوکیشن سیکنڈ ایئر ہمارا آج ٹاپک ہے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، معیار تعلیم۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے معیاری تعلیم، اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسٹینڈرڈ ہوتا کیا ہے۔ معیار، جیسے ہم اپنے الفاظ میں یہ ورڈ بڑا یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا معیار اچھا نہیں ہے، اس چیز کا معیار برا ہے، یا اس کا معیار بہت اچھا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی اپنے لیے ڈریس پرچیز کرنے جا رہے ہیں، یا جیسے آپ فرنیچر پرچیز کرتے ہیں، آپ کوئی اور آئٹم پرچیز کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کی کوالٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو اٹ مین ہم اس کی صفات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ صفات سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس اس کی کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ورکنگ، یہ کتنا چلے گی۔ اب جب کتنا چلے گی ہم کہہ رہے ہیں، اٹ مینس ہم اس کی کوانٹیٹیو یعنی ٹائم پیریڈ، ایک کاؤنٹنگ، ایک نمبرنگ کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں۔ پرفارمنس، یہ کیسا کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ ڈیوریبل، یہ پائیدار ہے یا نہیں پائیدار، یا جیسے جلدی ڈیمیج ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایفیشنسی، یعنی یہ کتنی اچھی ہے۔ تو دیکھیں، ہم تب جا کے ایک سٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی چیز کے اسٹینڈرڈ کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس چیز کی خصوصیات کا اندازہ لگا رہے ہیں، اور خصوصیات کا اندازہ ہم دو طرح سے لگاتے ہیں۔ ایک کوانٹیٹیو، یعنی کوانٹیٹیو کیا ہے، عددی، جب آپ نمبرنگ میں کسی چیز کی خصوصیات ہی بیان کر رہے ہیں لیکن وہ نمبرنگ یا ڈیجٹ فارم میں ہوگی۔ اور کوالیٹیٹیو، صفاتی، جب آپ کسی چیز کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں یعنی اس کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں معیار تعلیم کی، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم یوں ہی کہہ دیں گے کہ جی ہمارا معیار تعلیم برا ہے، یا ہم کہہ دیں گے ہمارا معیار تعلیم روز بروز تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہمارا معیار تعلیم بڑھ رہا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا کرائیٹیریا ہے کہ جس پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا معیار تعلیم اس لیول پہ ہے۔ تو پہلے ہمیں معیار تعلیم کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ آل ایلیمنٹس آف ایجوکیشن، تعلیم کے جتنے عناصر ہیں، عناصر سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے پڑھے ہیں۔ مقاصد تعلیم، نصاب، کریکلم جسے ہم کہتے ہیں، تعلم، لرننگ، ٹیچنگ میتھڈز، معاشرہ، جائزہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہمارے کیا ہیں، ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں۔ تو آل ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ریگارڈنگ دیئر کوالٹی اینڈ کوانٹٹی اینڈ ڈیوریبلٹی، تو یہ تمام کے تمام عناصر تعلیم جو ہیں یہ اپنی خصوصیات کے حوالے سے اور اپنی عددی لحاظ سے اینڈ ڈیوریبلٹی اور اپنی پائیداری کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا تعین کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا تعین کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کے اوپر، تو ہم ٹو میک اے کمپیریزن ود اے سیٹ آف کرائیٹیریا، ہم پہلے ایک کرائیٹیریا بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ لیں کہ اگر یہ چیز اچھی ہے تو یہ اتنے لیول پہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہائٹ ہے، ویٹ ہے، ہم کہہ لیں کہ اتنا ویٹ جو ہے ایک چیز کا وہ کیا ہوگا، ایک آئیڈیل ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو یہ ہم نے ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم پاسنگ مارکس میں بناتے ہیں، 80% ہے تو ہم کہیں گے کہ اے گریڈ ہے، 60 ہے تو ہم کہیں گے سی گریڈ ہے۔ اس طرح کر کے ہم جو ڈفرینٹ کرائیٹیریاز بنا لیتے ہیں، جیسے 40% مارکس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ پروموشن کے قابل ہے، اس نے اپنا ایگزام پاس کر لی ہے۔ تو اس کرائیٹیریا کے ساتھ ہم کمپیریزن کر کے یعنی موازنہ کر کے پھر چیزوں کو چیک کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ بری ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک لائن میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ آپ کی ڈیفینیشن بھی ہے معیار تعلیم کی، کہ معیار تعلیم سے مراد تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیاں اور ان کی صفات کی تعداد، ان کی پائیداری، ٹھیک ہے۔ اب ان کی یہ صفات، پائیداری اور ان کی عددی جو خوبیاں ہیں، انہیں سامنے رکھ کے ہم ایک کرائیٹیریا یعنی ایک موازنہ بن کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے جو ایک کم از کم طے شدہ یعنی ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے۔
تو وہ وہی چیز ہے جو آپ کو میں نے بتائی کہ ہم یعنی ایک چیز کی تمام تر صفات جو ہیں، اس کی عددی خصوصیات، اس کی پائیداری انہیں سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے، ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کرائٹیریا میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک کوانٹیٹیو اور دوسری کوالیٹیٹیو۔ اب جب ہم تعلیمی عمل میں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے کہ ہمارا معیار تعلیم، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، یہ وہ کرائٹیریا ہم بناتے ہیں جس سے موازنہ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طلبہ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، ایک سبجیکٹ میں اس کے کتنے یعنی مارکس ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے، ٹوٹل اس کے سبجیکٹس میں کتنے مارکس ہیں، اس اسٹوڈنٹ کی قابلیت، رائٹنگ سکلز کیسی ہیں، اس کی اسپیکنگ سکلز کیسی ہیں، اس کی بیہیویئرل سکلز کیسی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس بچے کی ٹوٹل، پہلے تو ہر سبجیکٹ وائز ہم رزلٹ نکالتے ہیں، پھر ہم ٹوٹل سب سبجیکٹس کا رزلٹ نکالتے ہیں، اور پھر ہم ایک کیمولیٹیو یعنی ایوریج اس کا گریڈ اور سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ سارے پیمانے پہلے سے بنائے ہوتے ہیں اور پھر ہر بچے کو اس خاص ایک پیمانے کے مطابق اس کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ نہیں ممکن ہوتا کہ ہم یوں ہی کہہ دیں کہ ایک طالب علم کی تحریر کا انداز بہت اچھا ہے، اس کا کام کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں صرف ہم مارکس کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے اور صرف ہم صفات کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں ان دونوں چیزوں کو لے کے ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ آپ اپنی بک سے تھوڑا سا اسے اسٹڈی کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا ٹاپک۔ اگر آپ کو یہ پیج نمبر 74 پہ آپ اس کے شارٹ کویسچنز بنائیں گی، اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا تو نیکسٹ لیکچر میں آپ مجھ سے اس کی کویسچننگ کریں۔ تھینک یو۔